اچھا، اب ذرا ذکر کر لیتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ڈی چوک واقعے کی جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کروائی جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ کا الزام وزیر اعظم پر لگا دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز سے کروائی جائے۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ اب وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی پاکستان اور خاص طور پر وہ کہتے ہیں جی فوج کے خلاف بیرونی ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے، جبکہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ چلیں جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس پر خواجہ آصف صاحب کی۔ تو خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور کے گارڈز نے اپنے کارکنوں پر فائرنگ کی اور جب بھاگنے لگا تو گاڑی پر کارکنوں نے حملہ کر دیا۔ ایوب خان پر بنگلہ دیش بنانے کی ذمہ داری جاتی ہے، آج اس کے رشتہ دار صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں، تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک کانٹیکس یہ بھی ہے، مذاکرات کی بھی بات کی جائے ان بیانات کے ساتھ ساتھ۔ تو چلیں بات کرتے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی کاشف صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ پہلے انکاری تھے بالکل، لیکن اب بانی پی ٹی آئی نے اچانک مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور عمر ایوب صاحب اب مذاکرات کی کافی اس پر گردان کر رہے ہیں۔ یہ اچانک یہ تبدیلی کیوں آئی، اور پھر یہ کہنا کہ وہ مذاکرات کہاں کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ اس بارے میں کلیئرٹی آئی؟ دیکھیں، عمر ایوب نے تو کہا کہ وہ فرشتے ہوں یا انسانی نہیں، پولیٹیشینز یا اگر اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرنا چاہے وہ تو دونوں سے بات کرنے کو جا رہے ہیں، لیکن مذاکرات کی بات پہلی دفعہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن صرف اسٹیبلشمنٹ۔ اصل میں ان کو بات کرنی چاہیے تھی سیاستدانوں کے ساتھ۔ ہمیشہ راستہ سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو میں ہی کھلتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہر پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا، ہر مرتبہ پریس ریلیز میں یہ آتا تھا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، اگر آپ نے بات کرنی ہے سیاسی قوتوں سے کریں۔ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کلیئر فرام ڈے ون کیا ہوا، اور ایسا لگ بھی رہا ہے ان کے ایکشن سے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی بات چیت یا ان کی طرف سے کوئی اسپیس ان کو نہیں ملے گی۔ تو اگر ان کو اسپیس نکالنی تھی تو سیاستدانوں کے ساتھ نکالنی تھی۔ اب یہ کمیٹی بنی ہے، لیکن دیکھیں بات تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ پولیٹیشنز کے پاس، اس حکومت کے پاس اور عمران خان کی پارٹی اگر آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو کیا راستہ نکال سکتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال، ادھر یہ بات ہوتی ہے حکومت کی طرف سے کہ جس دن عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے اس دن سمجھے حکومت کو گر جائے گی۔ یہ بات کل فواد صاحب نے بتائی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک مکالمہ ہوا۔ اچھا، جب یہ ملنے گئے مولانا صاحب سے، مولانا نے کہا کہ ان کو جیل سے باہر کیوں نہیں نکالتے؟ انہوں نے کہا پھر شاید پہلے تو باہر نکلنے کا مطلب حکومت گر جائے گی، الیکشن ہوں گے تو وہ دوتے اکثریت لے کر آ جائے گا، پھر ہم سارے جیل میں بیٹھے ہوں۔ تو یہ ایک وہ خوف ہے یا فیئر ہے جس کی وجہ سے یہ جو سب سے آخری والا ہے کہ سب جیل میں ہوں گے، سب کو سزائیں مل رہی ہوں گی، کہ اس خوف کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انگیج کرنے سے میرا خیال ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں حکومت کو، کیونکہ ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے، اس سیٹ اپ کو چلانا جو چلنا ہے، یہ سیٹ اپ جو ابھی بنایا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب دین باہر آئیں گے، وہ ظاہر خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو لگ تو ایسے ہی رہا کہ 1.25 سال 1.5 سال پہلے کر لیتے، اب آئیں گے۔ حکومت پر کیوں چاہے گی مذاکرات؟ تو پھر ان کے لیے تو مذاکرات اٹس ناٹ اے گڈ آپشن اگر یہ سارا سینیریو ہے تو۔ جی بالکل، اٹ از ناٹ اے گڈ آپشن، کیونکہ دینے کو کچھ نہیں۔ عموماً مذاکرات میں جب راستہ نکلتا ہے وہ یہ کہ دونوں فریق ایک ایک قدم پیچھے ہٹے۔ ٹھیک ہے، اگر تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے جی آپ 1-2 سال حکومت بنا لیں، چلا لیں اس کو، میں کچھ نہیں کروں گا، میں باہر آؤں گا، خاموش رہوں گا، مجھے نہیں لگتا خان صاحب یہ کام کر سکتے۔ وہ جس لائن پہ وہ ہیں یا جس طرح انہوں نے پچھلے 1.5 سال 2 سال سیاست کی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ باہر آ کے خاموش بیٹھیں گے۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے حکومت کا کہ اگر ان کو باہر نکالیں گے اور وہ خان صاحب دوبارہ اپنی کیمپین شروع کریں گے، اس دفعہ تو وہ بڑے مقبول ہو کے باہر آئیں گے۔ لیکن تو اس لیے حکومت کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تحریک انصاف کے پاس بھی دینے کو کچھ اگر ہے تو تحریک انصاف کے پاس ہے، وہ یہ کہ گارنٹی دے دیں گے کہ 2-3 سال یہ سیٹ اپ چلا لیں اور ہم اس سیٹ اپ کو نہیں گرائیں گے۔ یہ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے تحریک انصاف کے لیے۔ کاشف صاحب، جو سچویشن ہے، کل جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، جس جانب نون لیگ کے رہنما بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اب اوپر سے یہ جو 24 نومبر کا جو احتجاج تھا، جو پلاننگ تھی، جو ایگزیکیوشن تھی، جس طریقے سے کارکن تو آئے لیکن لیڈر نہیں نکلے، پھر جو سارا کچھ ہوا وہ بھی کچھ پازیٹیو نہیں تھا فور تحریک انصاف، تو اس کے بعد آپشنز کم نہیں رہ گئے ان کے پاس، اور آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ مزید آپشنز بچیں گے؟
देखिए बात ठीक है आपकी कि ऑप्शंस तो कम है, लेकिन सियासतदानों का एक एडवांटेज इनहेरिट भी होता है कि वो एक तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दूसरा देखें हालात किसी वक्त किस तरफ चले जाए इसका भी किसी को पता नहीं होता, इसलिए सब कोशिश करते हैं कि मसाइल जल्द अज जल्द उन जो टर्म्स किसी को सूट करते हैं। यानी अगर आप ये बात करें जो तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस कम हैं, यहाँ पर उनसे बात आसान होगी हुकूमत के लिए करनी, क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से गुफ्तगू कर रही है हुकूमत। 24 की कॉल दी गई, वो कॉल नाकाम हुई, वो जो भी हुआ उस दिन फायरिंग हुई, जो भी वाकयात हुए उसको कता नजर 26 को 2.5 आना था, 26 को या 24 को वो कामयाब नहीं हुआ, वापस जाना पड़ा। अगर वापस गए तो इसका मतलब वो नाकामी है। उसके बाद कल की आपने डेवलपमेंट का जिक्र किया, जनरल फैज का वो प्रेस रिलीज जो आई है जिसमें उनकी और सियासी जमात की वाबस्तगी का जिक्र है, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। 9 मई के अलावा दीगर पुरतशद्दुद वाकयात का जिक्र। तो जब आप इन दो वाकयात को इकट्ठा करें, इस प्रेस रिलीज को भी और 26 मई को भी, आई एग्री विद यू कि ऑप्शंस थोड़े से कम है तहरीक इंसाफ के पास, इसीलिए उनको रास्ता निकालने की ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन देखें ऑप्शंस आज मैं फिर ये कहूंगा कि ये 9 मई जैसे वाकयात को छोड़ा नहीं जा सकता। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, और उसकी वजह यह है कि ये जो अब दुनिया के ममालिक देखें जहाँ पे इस तरह का वाकया हुआ है, तरक्की याफ्ता ममालिक उसको जाने नहीं देते, लेकिन हमारे मुल्क में ये इंप्रेशन भी नहीं बनना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत नजर आनी चाहिए। जो प्रोसेस हो वो ट्रांसपेरेंट हो, आपको इंसाफ होता नजर आए, या इंसाफ होता नजर आए, एविडेंसेस दिखाएंगे। अब ऐसा अब अगर मुकदमा चलेगा तो एविडेंसेस दिखा चलेगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ही सेड शी सेड की बुनियाद पर ये मामला सारा आगे नहीं चलेगा, बल्कि वो जो वीडियो एविडेंसेस होंगे, ऑडियो नोट्स होंगे, व्हाटएवर द केस है, उस तरह बात आगे चलेगी। चल और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम काशिफ साहब। अलग सुबह आप हमारे साथ मौजूद रहे।